السلام علیکم۔ ایدھی والے اور 3 ڈاکو۔ میں نے ایدھی فاؤنڈیشن کے ایک ممبر سے پوچھا تھا کہ آپ روزانہ لاشیں وصول کرتے ہیں جس میں مختلف لوگ مختلف حادثات کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، کیا آپ کو کبھی کسی کی لاش دیکھ کر لگا ہے کہ یہ شخص قدرت کے انتقام کا شکار ہوا ہے؟ میری بات سن کر سامنے بیٹھے معزز شخصیت کچھ اور سنجیدہ ہو کر بولی، بہت بار ایسا ہوا ہے۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ہمیں کال وصول ہوئی 2 ماں بیٹیوں نے خودکشی کر لی تھی۔ ہم لوگ فوراً موقع پر پہنچے، قانونی کارروائی کے بعد لاشیں تحویل میں لے کر ان کو غسل دیا، کفن دفن کا انتظام کیا اور محلے والوں کی مدد سے جنازے کے بعد ان کی تدفین کر دی۔ بعد میں ان کی موت کی وجہ معلوم ہوئی کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں ہی اس دنیا میں رہ گئی تھیں۔ ان کے گھر کے کفیل بیٹا اور شوہر کراچی کی ایک سیاسی جماعت کو بھتہ نہ دینے کے جرم میں عبرت ناک موت مر چکے تھے۔ جب کسی مرد کا سہارا نہ بچا، دونوں ماں بیٹیوں نے خود رزق تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگے۔ یوں ان کی گزر بسر ہو جاتی، کبھی گھر کا کرایہ ادا ہو جاتا اور کبھی ان کی کمائی سے مہینے کا راشن آ جاتا۔ وہ جیسے تیسے مالک کی رضا میں راضی ہو کر زندگی گزارنے لگے۔ پھر اچانک سے ایک نئی آزمائش آ پہنچی۔ ماں کو کرنٹ لگا جس کے جھٹکے سے وہ دور جا گری۔ اس کے سر میں دماغ کے قریب موجود ہڈی کو چوٹ پہنچی اور ساتھ ہی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ اب بیچاری لڑکی جن گھروں میں کام کرتی تھی ان گھروں سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرض پکڑا اور اپنی والدہ کا علاج کروانے لگی۔ ٹانگ کا آپریشن کر کے اس میں راڈ ڈال دیے گئے، جبکہ دماغ کے قریب کریک ہو جانے والی ہڈی کا آپریشن مہنگا تھا۔ آپریشن کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، چونکہ لڑکی کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کا آپریشن کروا سکے، لہٰذا وقتی طور پر سکون آور دوائیوں اور انجیکشن کے ذریعے اس نے اپنی والدہ کی تکلیف کو کم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کی والدہ کی ٹانگ مکمل ٹھیک ہو گئی۔ والدہ کی ٹانگ ٹھیک ہو جانے کے بعد اس نے سود پر 2 لاکھ روپے لیے اور والدہ کے سر کا آپریشن کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ والدہ کو بمائے 2 لاکھ روپے نقد ہسپتال لے جانے کے لیے نکلی تو 3 ڈاکوؤں نے اسے لوٹنے کی کوشش کی۔ اس نے شدید مزاحمت کی تو اس لڑکی کو ماں کے سامنے ہی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ لڑکی لٹی پٹی حالت میں گھر پہنچی اور اپنی ماں کو بتائے بغیر خودکشی کر لی۔ جب ماں کو بیٹی کی موت کی خبر ملی تو اس کے جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ روشنیوں کے اس شہر نے اس سے اس کا بیٹا اور شوہر پہلے ہی چھین دیے۔ آج بیٹی بھی عزت کے ساتھ ساتھ جان گنوا بیٹھی تھی، لہٰذا وہ عورت بھی خودکشی کر گئی۔ مجھے ان ڈاکوؤں کے ظلم کے انجام سے خوف آیا۔ میں نے ان کو پھر بھی انجام تک پہنچانے کا سوچا اور جس جگہ واردات ہوئی وہاں موجود قریبی گھر کے کیمرے سے ڈاکوؤں کی CCTV فوٹیج لی اور اپنے ایک پولیس والے دوست کے ذریعے ان کی تلاش شروع کر دی، مگر ہمیں دوسرے ہی دن وہ دوبارہ 3 لاشیں اٹھانے کی کال آ گئی۔ 3 لوگ جو بقول پولیس کے نشے دت موٹر سائیکل پر جا رہے تھے اور سامنے سے آتی ٹرک سے ٹکرا گئے۔
ٹرک نے سینے سے نیچے کا دھڑ کچل کر رکھ دیا تھا۔ ان کے پاس شراب کی 2 بوتلیں ٹوٹی پڑی تھی اور جیب سے 1,92,000 نقد رقم ملی تھی۔ جب میں پولیس سے لاشیں تحویل لینے کے لیے پہنچا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ تینوں لوگ وہی ڈاکو تھے جنہوں نے گزرے ہوئے کل میں ایک یتیم لڑکی کو بے آبرو کر کے اسے 2 لاکھ روپے چھین لیے تھے، اور یہ 2 لاکھ روپے ان کے کسی کام نہ آئے تھے۔ میں نے ان لاشوں کو غسل دینے کے بعد کفن دفن کا انتظام کر کے ان کا جنازہ کروایا، اور ان کے جنازے میں بھی میرے دل سے دعا اور اس خودکشی کی جانے والی لڑکی کے لیے نکلتی رہی تھی۔ ان تینوں کی موت اور حالت دیکھ کر مجھے لگا تھا یہ لوگ خدا کو بھولے ہوئے تھے، اور اب ان کی لگامیں کھینچ کر